اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی وی سے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، اس نشریات کے ذریعے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ان سب سے انوکھا ہے، یعنی آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو مرتب کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع کو مرتب کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کائنات کی، جن کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ادا آج بھی کتابوں کی زینت ہے اور محفوظ ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت اور اکملیت کا تو قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ میں تذکرہ ہوا، ایک ایسی کامل شخصیت کہ ہر پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اہل علم نے ہما وقت اپنی قلم کو سجائے رکھا، چلائے رکھا۔ کائنات میں شاید ہی کوئی ایسی ہستی ہو جس کے بارے میں اور جن کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر اس قدر تحریریں اور کتب موجود ہوں۔ محترم ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پوری دنیا کے سمندر اور دریا مل کر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درختوں کے پتے اگر صفحات بن جائیں اور پھر لکھنے کا آغاز کیا جائے کہ آج سے ہم سرکار کی سیرت کو لکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو قیامت تک ہم سیرت مصطفیٰ کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ایسی خوبصورت سیرت، ایسی خوبصورت زندگی، ایسی خوبصورت حیات طیبہ نہ کسی کے حصے میں آئی نہ کسی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ عظیم مینار نور ہے کہ جس کی کرنیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امن ہو یا جنگ ہو، تجارت ہو یا لین دین کے معاملات ہوں، باپ کی حیثیت ہو یا پھر شوہر کی، حقوق کس کے کیا ہیں، کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں سکھا دیا کہ تم جس مقام پر بھی ہو کس طرح میری سیرت سے سب کچھ سیکھ سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ صدیوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جاتا رہے گا، لیکن یہ سیرت کیسے لکھی گئی، کیسے مرتب ہوئی، راوی کیسے تھے، اس کے اصول کیا ہے، پھر سیرت پر لکھنے سے پہلے قلم کو کس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ادب کا مقام اس میں کیا ہوگا، راوی کی روایت کو کس طرح سے ہم تفتیش کریں گے کہ وہ کس طرح سے درست ہے، یہ سب کچھ سیرت نگاری کے فن میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے، میری دلچسپی کے لیے، ہم سب کی دلچسپی کے لیے یہ موضوع رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری، اور اس پر رہنمائی کریں گے ہمارے 3 معزز علماء کرام، اور پھر ثنا خان رسول جناب ہمارے بہت ہی پیارے قاری اسد الحق صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں، 3 علماء کرام موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین، بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں مفتی مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تینوں معزز علماء کرام کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری، بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی موضوع ہے، اور علماء کرام کی گفتگو سنیں گے تو یقیناً علم میں اضافہ ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب یہ نمونہ عمل سیرت النبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا، لیکن یہ سیرت ہم تک پہنچی ہے 1450 سال ہو گئے، سرکار کیسے مسکراتے تھے، سرکار کیسے چلا کرتے تھے، سرکار کے چہرے پہ غصے کے آثار کس طرح ہوا کرتے تھے، سرکار کب خوش ہوتے تھے، سرکار کا گفتگو کا انداز کیسے تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے، کھانا کھانے کی سنت کیسی ہے، مسواک کرنے کی سنت کیسی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک ادا سیرت النبی کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ سیرت نگاری مرتب کیسے ہوئی، اس کے اصول کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، واہ واہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ واہ واہ۔ میرے پیارے آقا حضور خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ سیرت کے معنی جاننا، چلنا، لکھنا، کسی کے احوال و اقوال کو بیان کرنا، یہ تمام اس معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔
اور جب ہم اس کے اصطلاحی پہلو پر جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، سیرت رسول سے مراد کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک جو زندگی آپ نے ظاہری طور پر اس کائنات کے اندر گزاری، ان تمام احوال کو یکجا کر دینا، جمع کر دینا، اس کو سیرت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ سیرت لکھنے والوں میں سب سے پہلے جو چیز مرتب کی گئی ہے وہ کتاب المغازی ہے، یعنی جو غزوات تھے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو مرتب کیا گیا۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے، وہی واقعات آپ کو ملیں گے جو قرآن پاک میں ہیں، یا وہی واقعات ملیں گے جو مستند احادیث میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ باقی ان کی سیرت کے دیگر پہلو سے ہم تشنا ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی اس وقت کے لوگوں نے ایسا کوئی آغاز نہیں کیا، جو آج تک کیا، پہنچا ہو۔ اور نہ ہی لکھا، نہ ہی اس کو ترتیب دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہمیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق جو واقعات اور معلومات ہیں وہ اس حد تک کہ جو قرآن پاک میں بیان ہوئے واقعات یا رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف انبیاء کرام کی بات تھی، دیگر لوگوں کے بھی اگر آپ واقعات دیکھیں، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سرداران گزرے، بڑے بڑے شجیع اور بہادر شخص گزرے، ان کا بھی آپ کو اکا دکا کوئی واقعہ مل جائے گا، یا کچھ واقعات بہادروں کے قرآن پاک میں بیان ہوئے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جب اس نظام نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قرآن پاک نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں موجود ہو، اور سیرت مبارکہ کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات موجود ہو، اور ذات کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے پھر ضرورت محسوس ہوئی، اور سب سے پہلے اس کام کو کرنے والے حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے کتاب المغازی، یعنی جو غزوات تھے، ان غزوات میں جو حضور نے تعلیم فرمائی، کیونکہ ہمارے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بڑا محاورہ ہے کہ بھئی جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے، تو یہ سب جائز ہے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چینج کیا، اور کچھ اصول مرتب فرمائے، غزوات کے بھی، جہاد کے بھی اصول مرتب فرمائے۔ تو ان اصولوں کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرایا، یعنی وہ صحابہ جن کو حضور نے روانہ فرمایا مگر خود اس غزوے میں شرکت نہ فرمائی، اور یہ تمام کے تمام جو ہے پھر انہوں نے اولاً جمع فرمائے، اور جمع فرمائے جب ایک ترتیب مکمل ہوئی تو پھر دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کو جمع کیا، اور جب تابعین نے یہاں تک کام کیا مدنی زندگی تک، تو پھر ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ جو اکابر بزرگ صحابہ اکرام ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے ذریعے پھر معلومات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل عرب کے اور دیگر ممالک کے کیا حالات تھے، ان کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی زندگی، یعنی ولادت سے لے کر بچپن کی زندگی تک، پھر رضاعت کے معاملات، اس کے بعد جوانی کا معاملہ، پھر حضور کا نکاح فرمانا، اور پھر مکی زندگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 زندگی کو ڈیوائیڈ کیا گیا 13 سال اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی 40 سال اعلان نبوت سے قبل اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد کی یہ 53 سالہ مکی زندگی، اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی کو جمع کیا گیا۔ اب جمع کرنے کے بعد پھر کہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی اس کے اندر مزید چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ددیال کیا ہے، حضور کا ننیال کیا ہے، پھر حضور کی کن کن ازواج سے کیا کیا اولاد ہوئی ہے، پھر ان ازواج کا تعلق کس کس قبیلے سے تھا، پھر ان کے نکاح کیسے ہوئے، ان تمام چیزوں کو جمع فرمائے گا۔ اب جمع کر لیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کہاں گئیں، حضور کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، حضور کے پہننے کا طریقہ کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے وہ طریقہ کیا تھا، تو پھر وہ روایات جمع کی گئیں۔ روایات جمع کرنے کے بعد ایک کامل سیرت کی صورت میں مختلف کتابیں لکھی گئیں، کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا ذکر تھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قانونی معاہدات ان کا ذکر موجود تھا، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کا ذکر موجود تھا۔ تو یوں الگ الگ کتابیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اور پھر سیرت کے اعتبار سے تفصیلی کتابیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ دور حاضر کے اندر اگر میں ایک دو کتابیں ریکمنڈ کر سکوں پڑھنے کے اعتبار سے، تو ایک تو انتہائی مختصر کتابیں جو پڑھنا چاہیں تو اشارتاً وہاں پہ آپ کو، یعنی ابتدائی طلباء کے لیے اور بچوں کے لیے وہ کتاب بڑی بہترین ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ یہ کتاب نیٹ پہ مل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، مختصر ہے مگر اس کے اندر سیرت کا تقریباً احاطہ کیا ہوا ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت، اس کو دیکھ لیں۔ پھر تفصیل مزید پڑھنا چاہیں تو دو کتابیں اور میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک ہے علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت رسول عربی، بہت تفصیلی کتاب نہیں ہے لیکن اس کتاب کی نسبت کچھ ضخیم کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر صدارتی انعام یافتہ ایک کتاب ہے ضیاء النبی،
اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ واہ سیرت واہ کی واہ۔ کافی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر مستحضر ہو جائیں گی، اور تمام سیرت نگاروں نے شروع میں سیرت پڑھنے کے آداب، لکھنے کے آداب بھی ذکر کر دیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کس کہانی کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم پڑھ لیں نہ، سیرت رسول پڑھ لیں تو پھر اس کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور جس ہستی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں، قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم اس نبی کے بارے میں واہ واہ۔ ایک کتاب ماہ ربیع الاول میں ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور ہر سال کوئی ایک کتاب اس کے اندر ایڈ کرتے رہیے تاکہ سیرت رسول کے اعتبار سے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ کیا بات ہے مدنی صاحب، آپ کی طرف سوال یہی ہے کہ یہ جو ارتقائی مراحل طے کیے سیرت نگاری نے، اس کے لیے کیا اصول ہے؟ کیا واقعات لیٹ پہنچے، ملے دیر سے، یا راویوں کی تفتیش اور تشخیص اور اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے میں ٹائم لگا کہ ہم آج تک بھی کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو بعض کتابوں میں نہیں ہوتی، یعنی نئی نئی چیزیں بھی نہیں سمجھ دے کہ واقعہ تو پرانا ہے لیکن ہم تک اب پہنچ رہی ہیں یا دوسرے انداز سے پہنچ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم اس سلسلے میں دیکھیں نا کہ سیرت طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی خبریں ہیں، اور راویوں نے اس خبر کو بیان کیا ہے، ہاں، تو اس خبر کے سلسلے میں ہر دور کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ معاملات رہے ہیں کہ بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہوتا، سرکار علیہ السلام کا ایک عمل ہوتا، لیکن دوسرے کو اس تک اطلاع نہ مل پاتی، ہاں، تو پھر وہ صحابی جو ان کے پاس روایات موجود ہوتی تھیں، جو اطلاعات موجود ہوتی تھی، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جنہوں نے ملاحظہ فرمایا وہ اپنے دیگر واقعات بیان کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کے دور تھا روایت کرنے کا یا کتابوں کے حوالے سے، وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا ہاں، کہ اس دور کے اندر فوری طور پر کتابیں شائع بھی ہو جاتی ہیں، اس دور کے اندر کتابیں مرتب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس دور میں یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اکثر پہلو ہمارے سامنے آ گئے، لیکن کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایسے واقعات تھے جو کسی ایک راوی سے بیان ہوتے ہوئے آئے، لیکن وہ بعض اوقات پرنٹ نہیں ہو پائے، شائع نہیں ہو پائے، اور پھر وہ بعد میں کسی سیرت نگاری کے طور پر جو کسی سیرت نگار نے تک اس کو اطلاع پہنچی تو وہ آگے مرتب ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قلمی نسخے کہلاتے ہیں۔ اچھا، قلمی نسخوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ پرانی رائٹنگ کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو باقاعدہ جدید رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پرنٹ میں جیسے ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو کچھ تو سیرت کی نگاہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو آج بھی شائع نہیں ہو سکیں، تو اسی لیے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ سیرت نگاری کے اصول کیا ہوتے ہیں بنیادی طور پر، کہ ایک سیرت نگار کو وہ سیرت بیان کرتے ہوئے کن کن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا وہ توجہ کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان کے حوالے سے قرآن جو ہے کہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، تو قرآن اور تفسیر قرآن یہ سیرت کے سب سے پہلے بنیادی ماخذ ہیں۔ پھر چونکہ سیرت اور حدیث میں بنیادی طور پر ایک فرق ہوتا ہے، تو احادیث کریمہ جو ہیں اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ احکامات، کچھ احوال جو کسی اور پیٹرن پر ترتیب دیے گئے ہیں، ان سے پھر جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہوئے سیرت نگاروں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مرتب فرمایا۔ کیا بات۔ پھر اسی دور میں آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدات فرمائے ہیں، ان معاہدات کے اندر جو احکامات تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمتوں کو وہاں پر اپنایا، ان تمام چیزوں کو پھر سیرت نگاروں نے ایک جگہ کلیکٹ کر کے پھر اس کو جمع کیا ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ کو آپ دیکھیں کہ وہ صلح حدیبیہ کا پورا جو معاہدہ ہے، سیرت نگاروں نے اس کو بھی بیان کیا، مختلف چیدہ مقامات پر ہمیں بعض احادیث میں ملتا ہے، تو پھر اس کو ایک جگہ پر مرتب کیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے مشورے کہ جو طب سے تعلق تھے وہ بھی روایت کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو طب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سرکار علیہ السلام نے کسی ایک محفل میں ایک ساتھ بیان نہیں کیے تھے، صحیح، بلکہ کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ تعلیم فرما دی، تو طب کے سلسلے میں یہ باتیں آ گئیں۔ اچھا، پھر دوسری بات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتی ہے، جو ایک اصول مرتب کرنے والے کو لازمی طور پر دیکھنی چاہیے، وہ ہوتا ہے اسماء الرجال کا علم۔ یہ اسماء الرجال کا علم
بہت زیادہ حد تک تو احادیث کے اندر استعمال ہوتا ہے، جی لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں یہ سیرت نگاری کے سلسلے میں بھی لحاظ کیا جہاں جاتا ہے۔ جہاں سے بات آئی جی، وہ کون کون لوگ تھے؟ ہاں، اسماء اور رجال کے بارے میں ایک تو یہ کہ وہ کون کون لوگ تھے، اور پھر بعض اوقات ایک ہی نام کے کئی جو نا وہ افراد ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو ان افراد کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے، کس کے والد کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، پھر ان کا نسب کیا تھا، پھر وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ پورا ایک علم باقاعدہ حدیثوں کے لیے تو مرتب کیا جاتا ہے اور احادیث سے اس کا مین تعلق ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو سیرت نگار ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت درپیش آتی ہے تاکہ سیرت طیبہ کے اہم واقعات جو ہے وہ مستند طریقے سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہو سکیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تاریخ کا جو علم ہوتا ہے، علم تاریخ ہو گیا، علم توقیت ہو گیا، اس کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہے، اب اس ولادت طیبہ کے بارے میں کوئی ایک پرٹیکولر جو ہم کہتے ہیں نا کہ پرٹیکولر تاریخ ذکر کر دی گئی ہو تو حدیث میں کہیں صراحتاً ذکر نہیں ہوتی، بلکہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل والے سال میں پیدا ہوئے، تو وہ عام الفیل والا سال جو ہے وہ کون سا سال تھا، پھر وہ کون سی صدی تھی، پھر اس کے بعد کتنا عرصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد کتنے عرصے بعد ولادت ہوئی، تو پھر اس میں چاند کب طلوع ہوا تھا، چاند کب نظر آیا تھا، یہ ساری چیزیں جو علم تاریخ کے طور پر جانی جاتی ہیں اور پھر سیرت مرتب کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں مختلف تاریخ نظر آتی ہیں، تواریخ۔ تو یہ جو سارے اصول میں نے آپ کو ذکر کی کہ قرآن، حدیث، علم طب، سرکار علیہ السلام کی جہاد، سرکار علیہ السلام نے جو طب نبوی کی تعلیمات عطا فرمائیں، پھر علم تاریخ ہو گیا، علم توقیت ہو گیا، یہ سب چیزوں کو جاننے والا بہت اچھے انداز سے پھر سیرت کی تاریخ کو، سیرت کو مرتب کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بہت آسان ہو چکا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، لوگ اس سے جو ہے وہ مرتب کر کے آسانی سے یہاں پر لکھ سکتے ہیں، تو آج کے دور میں نسبتاً اس دور کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ صحیح۔ اچھا حافظ صاحب، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے بھی ہے، تو نصاب کے اندر سیرت نگاری کو شامل کرنا کہ کون سا چیپٹر کون سی کلاس کے بچے کو پڑھانا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم سبجیکٹ بھی ہے، اور اس دور میں تربیت کے اعتبار سے ایک بہت اہم سوال بھی ہے کہ ہم تیسری کلاس میں پڑھنے والے کو سیرت النبی کا کون سا چیپٹر پڑھائیں، اسی طرح گریجویشن کرنے والے کو کیا پڑھائیں، کیونکہ ذہنی ساخت کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو تبدیل ہوتا رہا ہے، اور اس پر وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ ساتھ ہی جو ٹائپنگ کے سسٹم ہے، یعنی پہلے زمانے میں جب سرکار کی سیرت لکھی جاتی ہوگی تو پہاڑ پہ ایک راوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی جاتا ہوگا، پھر وہ بتاتا ہوگا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہاں سے 3 گاؤں چھوڑ کر ایک صاحب ہیں، انہوں نے سرکار کی زبان سے سنی ہے، پھر راوی کو تلاش کرتے کرتے وہاں جاتے ہوں گے، پھر نہ جانے کیسے لکھتے ہوں گے اور کس طرح یہ محفوظ ہوتے ہوتے آج کے دور تک آئی۔ آج تو کمپیوٹرائز کمپوزنگ وغیرہ کافی آسان ہے۔ ان دونوں معاملات پہ ذرا روشنی ڈال کے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سیرت نگاری کے یہ جدید پہلو، پھر اس میں ایجوکیشن کا معاملہ، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، کس طرح سے یہ یہاں تک پہنچا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دونوں باتیں، جو دونوں سوالات کے جو دونوں اجزاء ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہے اور بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں۔ اگر ہم نصاب کی بات کریں کہ نصاب اور سیرت، تو صحابہ کرام سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے جو خود بھی صحابہ تھے، یا تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جو صحابہ تھے، انہوں نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی اس طرح تعلیم دی جس طرح وہ ہمیں قرآن پاک کی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، یعنی سیرت اور نصاب سازی یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک تو نصاب کے اوپر بات ہو گئی۔ اچھا، جہاں تک آپ نے آج بات کی کہ ہم ماڈرن ڈے میں اگر دیکھیں تو ماڈرن ڈے میں سیرت کو ہم نصاب کا حصہ کس طرح بنا سکتے ہیں، تو سیرت نصاب کا حصہ لازمی طور پہ بننا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، تو رول ماڈل شروع سے ہی بتانا چاہیے نا۔ اور بچوں کی جو تربیت ہے، جو کردار سازی ہے، وہ تبھی اچھی ہو سکے گی جب وہ شروع سے ہوگی، اور وہ تبھی اچھی ہو سکے گی جب وہ سیرت کی روشنی میں ہوگی۔ تو کریکٹر بلڈنگ جو اسپیشلی آج جو تربیت جو ایک چیلنج ہے، دنیا کے لیے چیلنج ہے، جو کریکٹر بلڈنگ بچوں کی جو تربیت ہے، تو اسے اگر ہم سیرت کی روشنی میں اگر ہم حل کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم جیسے لیول وائز بات کریں کہ کس طرح سیرت کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ سیرت ہے تو بہت طویل، غزوہ بدر کا واقعہ ہے،
بہت ساری جزیات ہیں, بہت ساری تفصیلات ہیں. 1 کلاس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں اس کو 1-2 جزیات آپ بتا دیں, اور اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں تو اس کو آپ پھر پورا ایک واقعہ بتائیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیرت کو جو ہے وہ نصاب وہ ایج وائز ڈیوائڈ کر دیں, یعنی 1 کلاس میں آپ نے جو ہے وہ مکی زندگی صرف وہاں تک پڑھانی ہے کہ جہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. پرائمری میں اتنا پڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر سیکنڈری لیول پہ آپ نے پھر مکی زندگی کا اعلان نبوت کا پارٹ, اور پھر کالج لیول پہ آپ نے مدنی زندگی پڑھانی ہے. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور جو ہے وہ جزیات کے تفصیلات کے حساب سے بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات, چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں, ٹھیک ہے نا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو وہ بھی چونکہ سیرت کا پارٹ ہیں, تو وہ اخلاقیات خاص طور پہ نصاب کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے, بولنا کیسا ہے, حضور علیہ السلام کیسے بولتے تھے, یہ بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے نا, انہیں ہنسنا کیسا ہے, حضور علیہ السلام کیسے تھے, یہ بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے, انہیں چلنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, یہ جتنی سنتیں اور آداب ہیں, جتنے اخلاقیات ہیں جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات دوسروں کے سامنے ان چیزوں پہ انہیں ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ سب چیزیں اگر ہم اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک, پری پرائمری, سیکنڈری, کالج, یونیورسٹی لیول تک اگر ہم اس طرح لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین چیز ہوگی. اور اس میں یہ اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ باقاعدہ HEC کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ سیرت کو باقاعدہ یونیورسٹی میں پڑھایا جائے, نصاب کا حصہ بنایا جائے. جیسے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے ایک ہے سلسلہ کہ اسے بھی نصاب کا پارٹ ہونا چاہیے. آج کل تو ویسے آسان بھی ہو گیا نا, چیزوں کو کاپی پیسٹ کرنا, ٹائپنگ کرنا. بالکل ایسا ہے, پہلے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ مدارس کے بچوں کو یا اسکولوں کو پڑھانا. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا کہ اس وقت کی سیرت نگاری, اس کو جو محفوظ کرنے کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے. تو دیکھیں شبیر بھائی, اگر ہم اس کو سمجھنے جائیں گے نا, تو ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ دور ہی ایسا تھا نا کہ اس طرح کمیونیکیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, مشکل ضرور تھی لیکن کمیونیکیشن کا طریقہ کار رائج تھا. ہاں, رائج یہ تھا. لیکن اس کے باوجود اس سیرت کو محفوظ کرنا, ایک تو اس میں صحابہ کرام کا کمال ہے, ٹھیک ہے نا, ایک تو تابعین اور تبع تابعین کا کمال ہے کہ کس طرح انہوں نے جد و جہد اور محنت سے اس سیرت کو محفوظ کیا. اور دوسرا اس میں جو اہم پہلو ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ اہم پہلو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی, اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بھی حفاظت کی. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز ہے کہ اس کی تمام تر تفصیلات کو راویوں نے ایسے محفوظ کیا اور یوں جو ہے وہ آگے بیان کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ قرآن کہہ رہا ہے حضور رول ماڈل ہیں, اب قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا قرآن نے تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ لوگ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو, ٹھیک ہے, عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو, دھرتی کے کسی بھی خطے میں ہو, ہر ایک کے لیے حضور کی سیرت کیا ہے, کامل نمونہ ہے. تو اگر حضور کی سیرت کے تمام جزیات محفوظ نہیں ہوتے تو وہ ہر شعبے میں وہ نمونہ کیسے بن پاتی. تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا بھی ایک اہتمام ہے. کیا بات ہے, خوبصورت گفتگو. رحمت للعالمین ہماری یہ نشریات, اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس نشریات میں ہم نوجوان مقررین کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کسی ایک موضوع پر, جو موضوع ہم خود دیتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے لیکن اس مقابلے پر ہم وقفے کے بعد جائیں گے. اس سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے قاری اسد الحق صاحب. اس کے بعد ہم جائیں گے بریک کی جانب. جی خالص. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی, یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی, نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے, اس گرد سفر میں گم ہے, جبریل امی کی
رسائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیطائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی سبحان اللہ ماشاء اللہ. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت للعالمین. ہماری نشریات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شبیر ابو طالب. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نوجوان مقررین. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک موضوع پہ وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہم جو موضوع چنتے ہیں وہ کسی شعر کا مصرع ہوا کرتا ہے. آج ہے دعائے خلیل اور نوید مسیحا. مشہور مصرع ہے، اور 3 ہمارے پاس مقرر موجود ہیں. تحریم فاطمہ ہاشمی صاحبہ، مکرم زہرا اور انزلہ وحید. ان کے مابین ہوگا مقابلہ، فیصلہ کریں گے ہمارے علماء کرام. تو پہلے تشریف لاتی ہیں تحریم فاطمہ ہاشمی. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کروں، ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کروں. عالی وقار میری آج کی حسن گفتار ان حسن عالم کے لیے کہ جن کے لیے تمام کائنات کو حسین تخلیق کیا گیا، کہ جنہیں دعائے خلیل اور نوید موسیٰ بنا کر بھیجا اور قرآن کریم میں فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی.
علی وقار حضرت خالد بن معاذ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ خبر کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, انہیں کتاب حکمت سکھائے, انہیں پاک کرے, بے شک تو غلبے والا حکمت والا ہے. علی وقار نور محمدی کی آمد سے قبل کہ جب دنیا تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی, ہر طرف اندھیرا تھا, غریبوں کا جینا محال تھا, عورتوں کی عزت پامال تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, تو کہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ان کے معجزات کی بنیاد پر خدا تسلیم کیا جاتا, تو کہیں اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجا جاتا. ایسے میں انسانیت کسی مسیحا کی منتظر تھی کہ اللہ کریم کی رحمت کو جوش آیا اور بی بی آمنہ کے لال وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین کو اس زمین پر مبعوث فرمایا اور فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صد علی وقار آپ کی آمد رحمت عظیم کہ بشر کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, بیوی کو بیوی کا درجہ دیا, بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا, ماں کو ماں کا درجہ دیا, اویس کو اویس قرنی بنا دیا, سلمان کو سلمان محمدی بنا دیا, بیزر کو بوزر بنا دیا. آپ کی آمد رحمت عظیم, آپ کی آمد اسلام کا بول بالا, آپ کی آمد علم کا خزانہ, آپ کی آمد دنیا میں اجالا, آپ کی آمد غریبوں کا سہارا, تو میں کیوں نہ کہوں نہ فلک نہ چاند تارے, سحر نہ رات ہوتی, آقا نہ آپ کا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. والسلام. شکریہ. سبحان اللہ. مکرم زہرا تشریف لائیں, دعائے خلیل اور نوید مسیح. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے گری آئے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا, وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. صدر علی وقار یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد درد کے ماروں کے لیے ایک نوید مسیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت کا شکار ظلمتوں کے آثار, انسانیت شرمسار ایک ایسے آفت زدہ معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں کو آسمان رسالت پر نور کا ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا کہ جس کی چمک نے دو جہانوں کو روشنی سے منور کر دیا. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نور مصطفیٰ تمام کائنات کے لیے رحمت کا باعث بنا, اور جہاں کہیں بھی ظلمتوں اور مصائب کے ڈیرے تھے یہ نور وہاں پہنچا اور دکھی دلوں کا سہارا بنا. نکلا جو چاند زیست کا چہرہ نکھر گیا, سورج غم حیات کا جانے کدھر گیا. صدر علی وقار بزم ہستی میں بہت لوگ آئے, نالہ آدم بھی سنا, گریا یعقوب نے بھی آنکھوں کو تڑپایا, اس نے یوسف نے سما باندھے, زبور داؤد نے مستیاں بانٹی, لیکن تمام نبیوں کو آمنہ کے لال کی آمد کا انتظار رہا کہ محمد مصطفیٰ دعائے خلیل بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی. لیکن یہ خوش قسمتی ہمارے مقدر میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی قرار پائے. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا, بہت شکریہ. سبحان اللہ. یہ تھی مکرم زہرا. اب تشریف لاتی ہیں انزلہ وحید, دعائے خلیل اور نوید مسیح. دعائے خلیل اور نوید مسیحا یہ ایک ایسی دعا اور ایک ایسی نوید ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی. یہ وہ پہلی دعا ہے جو حرم محترم میں مانگی گئی. خلیل خدا کے ہاتھ اٹھے اور ان کے دلی جذبات حرف دعا میں تبدیل ہو گئے. یہ وہ دعا ہے جو ان کے لب مقدس سے مس ہو کر صنعت استجابت حاصل کرنے کے لیے سوئے افلاق پر چھا گئی. یہ وہ دعا ہے جو صنعت استجابت حاصل کرنے کے لیے سوئے افلاق پر
چھا گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے نور ازل کا ظہور ہوا، جن کی آمد کی خبر سن کر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ گونج اٹھا کہ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. جناب والا حضور رحمت دو عالم کے نور سے آب و گل میں جان پڑ گئی. کلیوں کو تبسم اور گلوں کو گلگاری نصیب ہوئی. دریا کو روانی، پستی کو بلندی، ستاروں کو چمک اور درد کو شفا مل گئی. اس دور میں اہل حرم میں انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی. مصلحت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے. ایسے دور پورا شوب میں جناب والا ناران کی چوٹیاں سے ابھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی. میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا. غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت درائی بخش دی. شیطانیت کسر ہلاکت زمیں بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت میں بہار آ گئی کہ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا. انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا. معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا. جناب اعلیٰ اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نم ملا. یہ سمی لقب مگر دانہ کل کا فیضان تھا، جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا رب اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مکنن اعظم بھی، جو قاضی القضا بھی تھا اور معیشت کے عقد سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا. ہاں وہی جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، اور جس کے کردار کی عظمت کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی توصیف میں رطب اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں. شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تینوں ہماری بہنوں نے، تحریم فاطمہ ہاشمی، مکرم زہرا اور انزلہ وحید نے اپنی طرف سے کوشش کی سیرت مصطفیٰ کے اس ایک اہم پہلو پر گفتگو کے لیے انہوں نے فن تقریر کا مظاہرہ کیا. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو سعادت کی بات ہے کہ ان تینوں کو اللہ نے موقع دیا یہاں پر آنے کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آتے ہیں میدان کے اندر تو کسی نہ کسی کو آگے جانا ہوتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو دنیا میں دو ہی اصول ہیں، ناکامی کچھ نہیں ہوتی، یا تو کامیابی ہے یا پھر ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے آپ کا. صحیح. تو آج کا تجربہ جو یہاں کا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو تیسری بچی نے اسپیچ کی ہے وہ آگے جا رہی ہے، باقی دو اس کی مقتدی بنتے ہوئے پیچھے جا رہی ہیں. ٹھیک جی. ابھی جو تیسری بچی کے بارے میں جو انہوں نے کمنٹس دیے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی جو بہنیں ہیں ہماری ان میں کچھ الفاظ کا ادائیگی کا پرابلم رہا، اور ایک بہن نے وقت سے پہلے ختم کر دیا، تو یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اور یہ جو ہماری تیسری بہن تھی انہوں نے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں یہ بھی بھولی ہیں، لیکن کانٹینٹ کے اوپر رہ کر بہت اچھے انداز سے انہوں نے گفتگو کی، تو میرے اعتبار سے بھی یہ پہلی یہی ہے. نمبر 3 نمبر پہلی ہے. نمبر 3 نمبر پہلی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک بات تو یہ جو پہلی مقرر آئیں بہت اچھی تقریر کی، لیکن موضوع انہوں نے جو ہے نا نوید موسیٰ کہہ دیا، تو یہ ایک مطلب ایک بڑی مسٹیک ہے نا کہ آپ نے موضوع ہی صحیح ادا نہیں کیا. باقی میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ چہروں پہ محسوس ہوئی، تو کانفیڈنٹلی آئیں. اور ایک بات یہ کہ یہ جو موضوع تھا دعائے خلیل اور نوید مسیحا، تو اس کی ایک جہت یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جن جن انبیاء نے جو جو بشارتیں دی ان کو بھی موضوع بنایا جا سکتا تھا. تو خیر وہ بھی ایک جہت تھی، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی. وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن اوور آل ایک اچھا مقابلہ ہمیں نظر آیا. انزلہ وحید نمبر 3، آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب قرار پائی ہیں. کراؤن فوڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا. محترم ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پی ٹی وی سے آپ دیکھ رہے رحمت للعالمین کی یہ روح پرور نشریات جو ماہ ربیع الاول میں آپ اور ہم سب دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. مفتی صاحب ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے حافظ احمد صاحب نے اور چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس طرف سے پھر بات آگے چلی گئی. ذرا اس پر بات کیجئے کہ اب زمانہ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے تو لکھنے اور اس کو آراستہ کرنے کی تو فیسلٹیز مل رہی ہیں, ایسی کیا چیزیں ہم نکالیں, کس طرح سے نکات نکالیں, کس طرح سے آج کے دور کو اپلائی کرنے والی خوبصورت باتیں مثالوں سے سمجھائیں کہ سیرت کو ہو بہو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے مسائل کا حل بھی اس کے ساتھ ساتھ پیش کیا جائے. تمام اسکولز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم اور ترجمے کو لازمی قرار دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ ایک خوش آئند بات ہے حکومت کی طرف سے, مختلف تعلیمی اداروں کی طرف سے, اور مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ اسلامیات کی بک کو ریپلیس کر کے باقاعدہ ترجمہ قرآن کو شامل کر دیا گیا, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہمیں جس طریقے سے ہم بچوں کو اپنی میتھ پڑھا رہے ہیں, انگلش پڑھا رہے ہیں, سائنس, SST دیگر شعبے پڑھا رہے ہیں, تو اسی طریقے سے ہمیں 10 سے 12 سالہ پورا نصاب سیرت کا بھی ترتیب دے دینا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے. ویسے تو دیکھیں ہم یہاں ترغیب دلائیں گے, آپ ترغیب دلائیں گے, ہم محراب و ممبر سے آواز بلند کر دیں گے, ہمارے اساتذہ اسکولز کے اندر, کالج, یونیورسٹیاں کہیں گے بھی ٹھیک ہے ربیع الاول آ گیا, سیرت پہ کتاب پڑھ لیں, اسپیچ کر لیں, بچے آئیں گے کمپٹیشن میں, سب چیزیں ہو جائیں گی. لیکن جس کو ہم مطالعہ سیرت کا نام دے رہے ہیں نا, وہ مفقود رہے گا, وہ مکمل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ باقاعدہ نصابی شکل کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. نمبر 1 یہ کہ اگر اس پر انڈیویجول ہو سکتا ہے, کچھ اسکولوں نے اس پہ کام کیا ہو کہ بھئی کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک ہم جو ہے یا او لیول تک ہم بچوں کو 10-12 سال کے اندر سیرت کے مختلف پہلو وہ پڑھا دیں, ہو سکتا ہے اس طرح کا کام ہو. ورنہ اسلامیات کے بکس کے اندر ہمارے یہاں چند جو ہے چیپٹر ہیں یا جو ہے مطلب وہ چند خطوطات نبی پاک علیہ السلام کے خطوط یا چند معاہدات کا ذکر آ جاتا ہے, اور یا پھر ہم احادیث پڑھاتے ہوئے جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ اپنا امتحانی پیپر دینے کے لیے جو ہے وہ ایک کتاب اٹھا لیتے, اس کے تحت تیاری کر کے پیپر دے لیتے. تو شاید ہمارے یہاں یہ سیرت کا جو اہمیت کا پہلو جو ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ شاید نظر انداز کیا جا رہا ہے. پیپر کی تیاری تک وہ ہے یا جو ہے جناب دیگر چیزوں تک تو ہے, لیکن باقاعدہ اس کو عملی زندگی میں شامل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو ایک تو یہ ہے کہ نصابی شکل کے اندر اس کو شامل کیا جانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں مختلف وفاق بنے ہوئے ہیں, یعنی جو ہمارے مسالک ہیں ان میں مختلف وفاق بنے ہوئے. اپنے وفاق کے تحت جو ہے طلباء 10 سے نظامی کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں 8 سال پڑھنے کے بعد, لیکن وہاں بھی سیرت رسول ہمیں مفقود نظر آتی ہے. صرف پیپر کی حد تک یا شمائل کی حد تک کچھ کتابیں شامل کر کے پڑھا دی جاتی ہیں, لیکن طلباء اگر مکمل سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو پورا کوئی 1 سال کوئی ایک کتاب بھی ایسی ہماری نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ آپ تدریجاً اس کو, یعنی شروع کے فرسٹ سیمسٹر کے اندر 3 مہینے میں یہ کریں, پھر 3 مہینے میں یہ کریں, پھر 3 مہینے میں یہ, پھر 3 مہینے میں یہ, پوری سیرت کا مطالعہ ہمارے یہاں باقاعدہ نہیں کروایا جاتا. تو یہ صرف اور صرف ہمارا جو ایک دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہے وہاں بھی یہ چیز مفقود ہے, نظر نہیں آتی. اس طریقے سے دینی اداروں کے اندر بھی نظر نہیں آتی. بلکہ میں اس سے بڑھ کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات اگر کروں اور جو میرے ہم عصر کچھ دوست ہیں ان کی میں بات کروں, تو یہ سوال اکثر میں ان دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہماری زندگی میں مطالعہ کرنے کے اندر سیرت کی کوئی کتاب شامل ہے یا نہیں ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے ہاں ربیع الاول میں ہمیں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے یا بیان کرنا ہوتا ہے, محفل میں جانا ہوتا ہے, ہم اس چیپٹر کے اعتبار سے شمائل کو دیکھ لیتے ہیں یا سیرت کو دیکھ لیتے ہیں. باقاعدہ سیرت کی کوئی اچھی کتاب ہماری لائبریری کے اندر بھی موجود نہیں ہوتی. اگر موجود ہے وہ شیلف کے اندر ہوتی ہے, ہمارے سامنے نہیں ہوتی جو پڑھنے کا موقع ملے. تو میرے خیال میں جب تک باقاعدہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اسی طرح اگر سیرت کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ کبھی بھی پھر چیزیں نہیں ملیں گی. تو ضروری ہے اس بات کو کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تیسری گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مختلف ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی جو اکیڈمیز وغیرہ بنی ہوئی ہیں دن میں اور رات میں, وہ نوکری پیشہ افراد, کاروباری ادارے جو رات میں آ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے ایسے کورسز ہونے چاہیے جو عقائد اسلام کورس ہو رہے ہوتے ہیں, حقوق زوجین کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ سیرت النبی کورس کا ہی باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. اس کے نوٹس بھی باقاعدہ فراہم کرنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, ہم اناؤنس کریں اس طرح کے کورسز, ہم 100 لوگوں تک پیغام پہنچائیں, 200 تک پہنچائیں. ہر سال ماہ سفر ربیع الاول میں 2 مہینے کا کوئی کورس اناؤنس کر دیں, ہفتے میں 3-4 دن کلاس سے رکھ کے اس کو
آپ ڈیزائن کر کے اگر کریں گے نا اس کام کو تو یہ کام ہوگا. میں ایسے نہیں سمجھتا فقط تقریر کر لینے سے، بتا دینے سے، یہ کر لینے سے شاید یہ چیزیں ہوں. اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ اتنا منظم کام ہوا سیرت نگاری پہ، اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اتنی صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن دلچسپی ختم نہیں ہوتی. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا نا، ایک اور کتاب آ گئی، اس میں ایک نئے اینگل سے بات کی گئی ہے سرکار کی حیات طیبہ. تو کیا وجہ ہے کہ یہ دلچسپی کا ختم نہ ہونا، مختلف اینگلز کا نکلنا، اور آج کے مسائل پر سیرت کے کسی واقعے کو اگر ہم لگا کر دیکھیں اور سجا کر دیکھیں تو پھر پوری کتاب ہی مرتب ہو جاتی ہے. اس دلچسپی کی یا دلچسپی کے قائم رہنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ذکر کا بلند ہونا اس بات کی جو اگر ہم نے دیکھنی نا تشریح تو وہ یہاں پر آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے، اب بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بڑا بلند کیا ہے. صحیح. اچھا پھر آپ نے ذکر کیا کہ ہم موجودہ دور کے حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو جو ہے وہاں پہ ہمیں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل آپ کو ایسے ہر سیرت کے مختلف جتنے بھی شعبے ہیں اس میں آپ کو یہ بات ضرور نظر آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام عالمین کے لیے آپ جو ہے وہ نبی بن کر آئے نا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں صرف اس دور کے لیے تعلیمات موجود نہیں تھی جس دور میں اب بنفس نفیس ہمارے سامنے ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، یہ صرف اس دور کے اعتبار سے مقید نہیں تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سیرت کی کتابوں میں ہمیں پچھلے دور کے جو مصنفین ہوتے ہیں وہ اپنے دور کے اندر سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو بھی مصنف ہوتا ہے اس کا جس دور سے تعلق ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ سیرت کو لکھ رہا ہوتا ہے. تو آج کے دور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ وہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وہی ہیں، لیکن جو تعلیمات میں جو تفصیل موجود ہے اس تفصیل میں سے کچھ حصہ منتخب کر کے اس دور کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے اندر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے بنفس نفیس، اور وہ ہمیں تعلیمات عطا فرما رہی ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اور انہوں نے ایسی تعلیمات فراہم کی ہیں کہ اب اس کے بعد مزید کسی تعلیم کی ضرورت ہمیں رہتی نہیں ہے. کیا بات. اچھا حافظ صاحب، میرے نزدیک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، پوری حیات طیبہ ہے، اس میں 3 ادوار یا 3 واقعات بہت اہم ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کو اور تاریخ انسانیت کو بدل دیا. جس میں سے ایک واقعہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں. بہت بڑا واقعہ تھا، اس سے سب کچھ تبدیل ہو گیا. دوسرا واقعہ تھا صلح حدیبیہ، اس ایگریمنٹ کو لکھنا، اس کے نکات، اور اس کے بعد مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اور تیسرا واقعہ ہے فتح مکہ، جب واپس سرکار مکہ شریف کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں، بالخصوص آپ سے سوال ہے کہ جب ہم سیرت کو کسی کے سامنے رکھنا چاہیں اور آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون سے چیدہ واقعات جو ہے وہ اسے سکھانے ہیں یا پڑھانے ہیں یا نصاب میں ڈالنے سمجھ لیں، یا کسی جگہ کوئی کورس ہو رہا ہے تو وہاں مرتب کرنے، تو یہ 3 واقعات تو میری نظر میں ہیں. یہ یا اس کے علاوہ اور کون سے اہم واقعات ہیں چیدہ جو سیرت نگاری یا سیرت کو مرتب کرنے کے حوالے سے سب سے اہم ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سب سے جو پہلا واقعہ جو بیان ہونا چاہیے، حلف الفضول کا واقعہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے میں کس طرح ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے تھے، یعنی سوشلی نبی کریم علیہ السلام کیسے جو ہے وہ رسپانسبل تھے، اور کس طرح آپ نے اس زمانے میں یعنی 18 19 20 سال کی ایج میں، جس دور میں آج نوجوان صرف موبائل میں گیمز کھیل رہے ہیں اور ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس زمانے میں حلف الفضول کے ذریعے سوشل ریفارم کے لیے کوشش کی تھی. پہلا واقعہ. دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی کا اور تجارت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے. اس میں سیکھنے کے لیے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہے کہ کس طرح ایمانداری سے نبی کریم علیہ السلام نے تجارتی معاملات اپنے کیے اور کس طرح پھر ان کی شادی کا جو ہے وہ معاملہ طے ہوا. اچھا، پھر اسی طرح ہم آگے بڑھیں.
ٹھیک ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا جی، اور اس کے بعد کفار نے مظالم ڈھائے اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے شعب ابی طالب کا. وہ بہت اہم واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ 3 سال تک سوشلی بائیکاٹ کیا گیا نبی کریم علیہ السلام کا، ان کے اصحاب کا، ان کے رفقا کا. اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ 3 واقعے ہو گئے. چوتھا واقعہ ہمیں ملتا ہے سفر طائف کا نبی کریم علیہ السلام کا. وہ آپ یوں سمجھیں موٹیویشن ہے، یعنی جتنی ڈپریشن ہو، جتنے مسائل ہوں، جتنی ٹینشن ہو، اگر اس کو دور کرنا ہے تو آپ سفر طائف کو دیکھ لیں کہ اس قدر دل خراش واقعے کے بعد بھی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ زندگی کا سخت ترین دن تھا میرے لیے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام ہمت نہیں ہارے. تو یہ چوتھا واقعات ہے. اور باقی ہجرت کے بعد کے واقعات ان کی طرف تو آپ نے بھی اشارہ کیا. تو یہ کچھ واقعات ہیں جو لازمی طور پہ باقاعدہ ان پر ورکشاپس ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے اور اس پر باقاعدہ ٹاکس ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ لکھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھتے رہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قاری صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اس سے ہوگا اختتام. جی. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے یہ کون آیا کہ
جس کا